بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہمدردی رمضان المبارک جہاں ہمارے اندر بہت ساری چیزوں کو اچھائی کو پیدا کرتا ہے، وہاں روزے کی برکت سے ہمارے اندر ہمدردی بھی پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کو شہر المواسات بھی قرار دیا، یعنی کہ مواسات کہتے ہیں ہمدردی کو، جو کہ ایک مسلمان کو روزے سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ شہر المواسات ہے، یعنی کہ ہمدردی کا مہینہ ہے، غم گساری کا مہینہ ہے، اپنے رزق کے اندر دوسروں کو شریک کر لینے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر بہت ساری سخاوت کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو سکتا ہے، اور اسلام یہی چاہتا ہے۔ اسلام یہی چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے، اس سے محبت کرنے والے، اس کے پیروکار ایسے ہوں کہ جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، ایسے ہوں کہ جن کے دلوں کے اندر آپس میں بہت زیادہ ہمدردی ہو، ہمدردی کا برتاؤ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کریں۔ اللہ رب العزت نے جو کچھ ہمیں دیا، مال ہے، دولت ہے، جو کچھ ہمیں دیا ہے خالق کائنات نے، اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم غیروں کو بھی شریک کریں، ان کا حصہ بھی اس کے اندر رکھیں، ہمارے عزیزوں کا، ہمارے دوستوں کا، غریبوں کا، رشتہ داروں کا، لیکن ہوں وہ مستحقین۔ جو مستحقین ہیں ان کے اوپر اپنے مال کو خرچ کریں، جو رب کائنات نے آپ کو اپنی طرف سے دیا۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے اپنے گھر والوں پر خرچ کریں، ان کی ضروریات کو پورا کریں، اور جو اس کے علاوہ ضرورت مند معاشرے میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ان لوگوں کی ضروریات کو پورا کریں۔ یہ ہمدردی بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ مواسات، یہ غم گساری، یہ لوگوں کے غموں کو دور کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، تم کسی نیکی کو کبھی معمولی نہ سمجھو، کسی بھی نیکی کو کبھی معمولی نہ سمجھو، چاہے یہی نیکی ہو وہ کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آ رہے ہو۔ گویا اسلام اتنا اعلیٰ مذہب ہے کہ اگر ہم کسی سے محبت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، اگر ہم کسی کے ساتھ مسکرا کر بات کر رہے ہیں، اخلاق اچھا کر کے اس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اس کو بھی نیکی قرار دے دیا۔ تو اس لیے ہمیں کسی بھی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو بھی نیکی کرنے کا موقع ملے، اس نیکی کو انسان کرے۔ اور یہ تو بہت اعلیٰ بات ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرتا ہے، اس کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے۔ یہ بھی ایک عبادت کے اندر شمار ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کے سامنے آئیں تو ہمارے چہرے کے اوپر خوشی کے آثار ہوں، ہمارے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہو، کہ یہ ہمیں دیکھ کر ہمارا مسلمان بھائی بھی خوش ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس کو نیکی قرار دیا گیا، اور کسی کے غموں کو دور کر دینا یہ مواسات کہلاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ جو لوگوں کے اوپر رحم کرتے ہیں، جو دنیا کے اندر لوگوں پر مہربانی کرتے ہیں، تو پھر رحمان جو ہے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا، وہ بھی ان کے اوپر مہربانی کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اس لیے چونکہ مخلوق خدا کا کنبہ قرار دیا گیا ایک حدیث کے مطابق، تو اس وجہ سے جب ہم اس کے اوپر مہربانی کریں گے، رحم کریں گے، تو پھر
اللہ تبارک و تعالی بھی، آسمان والا بھی ہم پر رحم کرے گا۔ اور ناظرین کرام، جب کوئی اپنے گھر والوں، عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں اور ضرورت مندوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے گا، ان کے اوپر رحم کرے گا، تو ہر ایک کا دل اس کی طرف کھینچا چلا جائے گا، اس کے دل کے اندر اس کے لیے محبت پیدا ہوگی۔ اسی لیے آپس میں ہمدردی اور مواسات انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور وہ لوگ اسے پسند کرنے لگتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی آپس میں محبت کرنے والوں کو قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے کے اندر جگہ عطا فرمائے گا، کہ جو دنیا میں صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور کوئی غرض نہیں ہے ان کو، کوئی نفع نہیں ہے ایک دوسرے سے، نا صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس کے حکم کے لیے جب وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو خالق کائنات کل قیامت کے دن ان لوگوں کو اپنی رحمت کا سائے کے اندر جگہ دے گا۔ اسی لیے رمضان المبارک کے اندر انسان کے دل میں روزے سے مواسات بھی پیدا ہوتی ہے، اور مواسات مسلمانوں کی یہ ایک ایسی خوبی ہے کہ جس کے ذریعے اپنی دنیا کو بھی بہتر بنا سکتا ہے وہ، اور آخرت کو بھی بہتر بنا سکتا ہے۔ رمضان سے بڑھ کر کوئی اور چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس کے اندر یہ چیز پیدا کر سکتی ہے۔ اسی لیے عام طور پر اس مہینے میں مسلمان آپس میں میل جول، محبت کا اظہار کرتے ہیں، جو کہ عام مہینوں کے اندر ہمیں بہت ہی کم نظر آتا ہے۔ اور اگر ہم اس پر کاربند رہیں تو یہ ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی کے اندر شامل بھی ہو جائے گی اور اس کا حصہ بھی بن جائے گی۔ تو رمضان المبارک کے اندر اس چیز کی بہت زیادہ پریکٹس کر لیجئے، اور یہ عہد بھی کر لیجئے کہ جس طریقے سے رمضان کے اندر ہم لوگ آپس میں ہمدردی کریں گے، اسی طرح بقیہ 11 مہینوں کے اندر بھی لوگوں کے دلوں میں محبت اور ہمدردی پیدا کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں روزہ رکھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔